الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج 17 جمادی الثانی ہے۔ اسی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو امیر المومنین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم انتقال ہے، یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس جمعۃ المبارک کی مختصر گھڑی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات، فضائل اور مناقب، یہ چیزیں بیان کرنی ہے۔ ابتدائی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8ویں پشت میں سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ 8ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس کے اندر خاندان ایک ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2.25 سال بعد ہوتی ہے۔ میرے آقا 2.25 سال پہلے پیدا ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2.25 سال بعد میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا اسم گرامی کہ آپ کا نام عبداللہ، صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے، اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے، اور آپ کے والد محترم ابو قحافہ عثمان بن عامر ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ سلمہ ام الخیر بنت سخر ہیں۔ گویا کہ خاندانی تعارف بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ 2.25 سال بعد میرے آقا کی پیدائش کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپس کے اندر دوستی، پیار و محبت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال، ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی، اور 2.25 سال کا عرصہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زمانہ خلافت میں گزارا۔ 63 سال کی عمر پا کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو اس دار فانی سے آپ نے کوچ فرمایا۔ گویا کہ آپ کا خاندانی تعارف، نام وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت اور لقب کی وجہ تسمیہ، کہ یہ نام آپ کا کیوں رکھا گیا۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 نام زیادہ محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ 2 نام زیادہ محبوب ہیں، چنانچہ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور ابو بکر کنیت، بعض نے تو یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی ایک بیوی تھی، ان کا پہلے سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام بکر تھا، تو اس خاتون کی کنیت ام بکر، اور آپ کی کنیت پھر ابو بکر بن گئی۔ لیکن یہ بات اتنی کوئی قابل شکا، قابل اعتماد نہیں۔ زیادہ تر علماء نے یہ بات نقل کی ہے
کہ ابو بکر کے اندر با، کاف، را یہ 3 حرف آتے ہیں، اور ان 3 حرفوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جس لفظ کے اندر یہ پائے جاتے ہیں نا، اس لفظ کے اندر پہلوانا پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں، قرآن کریم میں بکرتم و اصیلا، بکرا صبح کا اول وقت، پہلا وقت، اس میں بھی با، کاف، را ہے۔ اور موسم کے پہلے پھل کو عربی زبان میں بکورا کہتے ہیں، اس میں بھی با، کاف، را ہے۔ اسی طرح وہ بچی کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح ہو جائے اور پہلی مرتبہ اپنے خاوند سے ملاقات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس بچی کو باکرا کہتے ہیں، با، کاف، را۔ اور یہی 3 حرف ابو بکر اس کنیت کے اندر موجود ہیں، با، کاف، را۔ تو ابو بکر کو ابو بکر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ کنیت یاد رکھیں، یہ وصفی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ کوئی بلیوں کے باپ نہیں تھے، اور ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تراب یعنی مٹی کے باپ نہیں تھے۔ کنیت وصفی ہے کہ ابو تراب اس لیے آپ کی کنیت پڑ گئی کہ مٹی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو جسم کے ساتھ مٹی لگی، تو آقا نے فرمایا ابو تراب، کنیت پڑ گئی اسے ابو تراب۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں وہ بلی محبتاً بیٹھی ہوئی تھی، بلیوں سے آپ کو پیار تھا۔ ابو ہریرہ، میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ کو یہ کنیت پسند آئی، تو ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہی مشہور ہو گئی۔ اصل نام عبد الرحمن ہے، اصل نام لوگ کم جانتے ہیں، زیادہ کنیت سے متعارف ہیں لوگوں کے ہاں۔ اسی طرح ابو بکر چونکہ آپ اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت مشہور ہوگی ابو بکر۔ اب سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بیان فرمائی کہ اس طرح میرے اوپر ہے وہ جبرائیل کا آنا، وحی کا آنا، مجھے دبونا وغیرہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت فرمایا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، کیوں؟ آپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ پروردگار کی معیت اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ الفاظ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے، اور سب سے پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ 2 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے تھے۔ حضرت خواجہ ابو طالب کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی اور حالات غربت والے تھے۔ اب چنانچہ حضرت خواجہ ابو طالب نے اپنا یہ بیٹا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی کفالت میں دے دیا۔ خواجہ ابو طالب اور حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ دونوں آپس میں سکے بھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 2 سال کی عمر میں میرے آقا کی پرورش اور کفالت میں آئے تھے۔ گھر کے بچے تھے نا، گھر کے بندے کی طرح تھے نا، تو اس لیے انہوں نے بھی ایمان کو قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے۔ جب میرے آقا کے نکاح میں آئی تو اما خدیجہ نے حضرت زید کو آقا کی خدمت پہ لگا دیا تھا نا، تو یہ میرے آقا کے قریبی تھے اور گھر میں رہتے تھے، خادم تھے، اس لیے انہوں نے بھی ایمان کو سب سے پہلے قبول کیا۔ اور آپ کے دوستوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا کہ 18 اور 20 سال، 18 سال عمر، پونے 18 سال ابو بکر صدیق کی ہے، اور 20 سال عمر میرے آقا کی ہے۔
آپس کے اندر رفاقت اور پیار اور محبت اس زمانے سے چلا آ رہا ہے نا۔ 20 سال بعد اس دوستی کے بعد میرے آقا اعلان نبوت فرما رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، ہمارے اکابر میں سے علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا۔ میں ان چاروں کی باتیں روایات ٹھیک ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آپ اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں۔ علامہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے، اور اسی طرح بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی نے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے، اور بڑوں میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ تو یہ کہ سب سے پہلے، اچھا پھر عجیب بات ہے، ہمارے حضرت جی محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم العالیہ ایک نقطے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ یہاں کمال کس کا ہے؟ جو پہل کرنے والے ہیں۔ پھر بیوی تو عام طور پر خاوند کی بات جلدی مان لیتی ہے، گھر میں رہنے والی ہے نا، اور بچہ جو کفالت میں ہے بھی چچے کا بیٹا، یہ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اپنی کفالت میں رہتا ہے، اس نے تو پہلے بات کو ماننا ہے۔ اور زید بن حارثہ غلام ہیں، اور غلام صاحب ظاہر ہے کہ آقا کی بات جلدی مان لیتا ہے نا۔ ان میں سے بڑے اور وہ جو کہنے آزاد بڑی عمر کے، وہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا۔ آقا 40 سال اور وہ پونے 38 سال۔ اب سب سے پہلے انہوں نے جو ایمان کو قبول کیا نا، یہ کمال کی بات ہے۔ دیکھیں نا، آج اگر کوئی بھی بندہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا، وہ قائد بن گیا، لیڈر بن گیا، مقتدا بن گیا، پیشوا بن گیا، اور اس کے ماننے والے 20 ہوتے ہیں، تو میرے بھائی اب جو مان رہے ہیں ان کے حالات زندگی ان کے سامنے آئے نا، ان کے کمالات ہے نا کہ یہ مقتدا اور پیشوا اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے، اس کا یہ منصب ہے، یہ مقام ہے۔ تو میرے بھائی اب جو لوگ مان رہے ہیں نا، یہ تو اتنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اس مقتدا اور پیشوا کو جن لوگوں نے پہلے مانا تھا، کہ جب یہ خوبیاں اور کمالات سامنے نہیں آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد اور بڑی عمر کے تھے، اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا ابھی اعلان نبوت فرما رہے ہیں، ابھی تک میرے آقا کی تعریف ہم اپنا نعت، اور اب تو نعت میرے آقا کی اتنی ہو گئی نا، اب تو مسلمان تو مانتے ہیں ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا کی تعریف اب ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب لوگ جو مان رہے ہیں نا، ان کے دیکھے دیکھی وہ بھی میرے آقا کی تعریف پر کتابیں لکھتے ہیں، نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ کمال تو ابوبکر صدیق کا ہے، ابھی تک کوئی کمال اور خوبی میرے آقا کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ابوبکر صدیق نے اس وقت ایمان قبول کیا تھا اور آقا کو محمد رسول اللہ مانا تھا۔ کمال تو یہ ہے نا میرے بھائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پر بیٹھے نہیں ہیں، یاد رکھیں، ایمان کو قبول کر لینے کے بعد پھر گئے، لوگوں کو دعوت دی، ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی شامل ہیں، حضرت طلحہ بھی شامل ہیں، حضرت زبیر بھی شامل ہیں وغیرہ۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو رہی ہیں۔ عجیب بات، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی نیک کام ہو، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اینٹیں لگوائی، تعمیر میں حصہ لیا، بعد میں جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک اس کے اوپر خرچ کرتے رہیں گے، لیکن جس نے پہلے یہ کام کیا تھا اس کا اجر و ثواب تو چل رہا ہے نا، وہ سب کے برابر چل رہا ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس بندے نے ایمان کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب عطا فرمایا، اللہ کا مقرب بنا، اللہ کا محبوب بنا، اللہ کا پیارا بنا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، تو میرے بھائی اس کے ایمان کا ثواب ابوبکر صدیق کو بھی تو ملے گا نا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
اور رتبہ اور مقام تو دیکھے نا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، میرے آقا پر جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کے نام میں نے عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ آپ کا نام ہے اور ابو بکر کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ اب صدیق کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا، سچا نا۔ تو سب سے پہلے میرے آقا کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی تھی نا۔ معراج کے موقع پر جب واپسی ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہوئے میرے آقا نے عرض کیا، یا اللہ کہ میری تصدیق کون کرے گا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابو بکر صدیق تو کریں گے نا، ان کو میں نے پیدا ہی آپ کی تصدیق کے لیے کیا ہے۔ کہ آقا نے جو بات فرمائی، یعنی میرے آقا کے ساتھ 100% مزاج میں، نظریات میں، معاملات میں، طبیعت میں پوری طرح ہم آئیں گے، پوری طرح موافقت ہے میرے آقا کے ساتھ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق چونکہ تصدیق کرنے میں پہل کرنے والے ہیں، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب صدیق ہے اور دوسرا لقب عتیق ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انت عتیق اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے، اس لیے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ ایک بات اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ان کی اولاد بچے بچپن کے اندر انتقال کر جاتے، بڑی پریشان رہتی تھی۔ اللہ پروردگار نے پھر ایک خواب دیکھا کہ خواب کے اندر اللہ پروردگار مجھے بیٹا دیں گے، اور وہ بیٹا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بیٹا صدیق بھی ہوگا، اور وہ بیٹا کیا ہوگا؟ عتیق بھی ہوگا، اور نبی آخر الزمان کا رفیق بھی ہوگا۔ یہ تین باتیں ان کو خواب میں ملی تھی۔ صدیق کہ نبی آخر الزمان جب اعلان نبوت فرمائیں گے، سب سے پہلے یہ بچہ تصدیق کرے گا، اور اسی طرح عتیق، اللہ پروردگار نے اس کو، یہ جو بچے بچپن میں مر رہے ہیں نا، اللہ نے اس کو عتیق اس سے آزاد بنا دیا ہے، یہ بچپن میں نہیں مرے گا، یہ خوشخبری پہلے مل گئی تھی۔ عبداللہ نام ہوگا، اور وہ نبی آخر الزمان اللہ ان کو بڑا مقام، بڑی منصب، بڑا شان عطا فرمائیں گے، اور یہ ان کا رفیق بنے گا۔ یہ بات تو صدیق اکبر کی والدہ نے پہلے خواب کے اندر دیکھ لی تھی نا، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا تھا عتیق، کہ وہ بچپن میں جو بچے مر رہے تھے آپ اس سے آزاد ہو گئے۔ تو باہر کہ صدیق اور عتیق آپ کا لقب، ابو بکر آپ کی کنیت، اور عبداللہ میں نے بتایا آپ کا اسم گرامی، اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مختصر حالات زندگی اور خاکہ بیان کرنے کے بعد یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو کہ دیکھیں، صدیق اکبر 18 سال کی عمر میں میرے آقا کے ساتھ آئے، اور ان کی عمر 20 سال تھی میرے آقا کی۔ جب دنیا سے آقا نے پردہ فرمایا تو میرے آقا کی عمر 63 سال تھی۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 40 سے 3 سال زائد بنتے ہیں، 43 سال میرے آقا کی صحبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارے تھے۔ 43 سال سیدنا علی کرم اللہ وجہ، وہ میرے آقا کے پاس آئے، اس وقت ان کی عمر 2 سال تھی، اور جو میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کی عمر 29 سال تھی۔ 27 سال علی المرتضیٰ میرے آقا کی صحبت میں اور کفالت میں رہے ہیں، 27 سال۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ تو دیکھیں کتنا زیادہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو یہ اعزاز دیا ہے کہ الحمدللہ ہماری روحانی سند صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتی ہے۔ ان سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صدیق اکبر نے یہ چیزیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ولی روحانیت ہے، تو میرے آقا کے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے نا، تو میرے آقا کے قریب تر تو صدیق اکبر تھے نا صحابہ میں سے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کو یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال سلاسل چاروں برحق ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، ان کی سند حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے واسطے سے
کہ حضرت علی نے یہ روحانیت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرمائی تھی۔ تو بہرکیف اب صدیق اکبر کی اگر قرآن کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں اور اسی طرح کچھ واقعات تقوی اور پرہیزگاری والے، ان روشنی میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے حالات زندگی تو بڑے تفصیل والے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی باتیں قرآن میں سے اور پھر حدیث میں سے اور واقعات میں سے ایک آدھ بات نقل کرنی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں سب سے زیادہ متقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ہے، سب سے زیادہ متقی۔ کہ اب آپ کے والد محترم نے کہا تھا نا، ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ والد محترم بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا، ابو بکر صدیق خود بھی مسلمان، والد بھی مسلمان، خود بھی صحابی کہہ لیں، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی، چار پشتے جن کی صحابی بنی ہے، پورے صحابہ کی تاریخ اٹھا لیں، آپ کو اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نظر آئے، باقی ایک دو تین تک وہ چار تک کو بھی نہیں پہنچا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ والد نے کہا کہ آپ غلام آزاد کرتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی کو جب آزاد کیا آپ ایسا کیا کریں، کوئی طاقتور وغیرہ اس طرح پیسہ کیوں آپ خرچ کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ نے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ تو تزکیہ کے لیے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، صرف میری رضا، یہ نہیں کہ غلاموں پر احسان ہے بعد میں کام آئیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب کیا ہوگا، راضی ہوگا، میں اللہ اس کو راضی کروں گا ان قریب، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ ہجرت والے واقعوں کو بیان کرتے ہوئے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب یہ 10ویں پارے کی سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے کہ صاحب سے مراد یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، حضرت عمر فاروق بھی صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن قرآن نے جس کو صحابی کہا ہے، جن کی صحابیت کا ثبوت قرآن سے آئے، وہ اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے ان کو صرف صحابی کہا ہے۔ یہ اعزاز اس لیے مفسرین نے یہاں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، پکی بات ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے نا، کہ جن کے صحابی ہونے کو قرآن ذکر کر رہا ہے، بھلا ان کی کوئی انکار کی گنجائش ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے یہ 2 آیات مبارکہ قرآن کریم کی آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن نے اتقا زیادہ متقین کو کہا۔ اچھا، قرآن میں دوسری جگہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ متقی وہ ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے، وہ سب سے زیادہ جو متقی ہوگا اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے اتقا کہا، اللہ کے ہاں یہ عزت والے ہیں۔ تو صحابی ہونے کا ثبوت بھی قرآن کریم سے۔ اب آئیں حدیث مبارکہ کی طرف، چنانچہ زیادہ نہیں 2 حدیث مبارکہ۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو 8 جنتیں ہیں نا، ان میں سے ایک جنت عدن بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، آج رات جو بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو بندہ اس سے محبت کرے گا میں اسے جنت عدن عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی یہ اعزاز دیا ہے۔ دوسری روایت، سیدنا ابو بکر صدیق
सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आपस में इकट्ठे बैठे हुए थे। तो बैठे हुए ना अबू बकर सिद्दीक अली मुर्तज़ा को देखकर मुस्कराए। आपस में ताल्लुक़ और मोहब्बत है ना, इसलिए तो मुस्करा रहे हैं ना। हमने तो आपस के अंदर दूरियां साबित करने की कोशिश की। इधर हदीस सुन लें, मैं फिर बात इधर भी ले आता हूँ आखिर में। चुनाचे जब अबू बकर सिद्दीक अली मुर्तज़ा को देखकर मुस्कराए, अली मुर्तज़ा ने पूछा कि आप क्यों मुस्करा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, अली मुर्तज़ा, मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि पुल सिरात से वो बंदा गुजर सकेगा जिसको अली मुर्तज़ा राहदारी का टिकट अता फरमाएंगे, वहाँ से गुजरने का टिकट अता फरमाएंगे, वो बंदा गुजर सकेगा। अली मुर्तज़ा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुस्कराए, कहने लगे कि अबू बकर आपको भी मुबारक हो, मुझे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली मुर्तज़ा पुल सिरात से गुजरने का टिकट, राहदारी का, कामयाबी का टिकट उसको देना जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, उसको टिकट देना। अब देखिए ना आपस के अंदर कितनी मोहब्बत है, कितना ताल्लुक़ है। खौफ खुदा की तरफ आते हैं कि बीवी ने कहा कि मीठा खाने को दिल करता था। अच्छा, फिर वो आपका जो वजीफ़ा था थोड़ा थोड़ा बचा के रखती है, फिर मीठा तैयार किया तो पूछा कि ये कहाँ से लिया? कि जी वो थोड़ा आपका जो रोज़ीना था ना, आपका जो बैतुल माल से आपको अपना तनख्वाह कह लें जो खर्चा मिलता था, मैं उससे थोड़ा थोड़ा बचा के रखती रही और फिर उसी में से मीठा तैयार किया है। आपने फिर उतना वजीफ़ा अपने बैतुल माल से कम कर दिया। अब देखिए सी तकवा कितना बड़ा है। और फरमाया करते थे, काश कि मैं परिंदा होता मुझसे पूछा ना जाता, काश कि मैं मोमिन के बदन का बाल होता मुझसे हिसाब व किताब ना होता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इतने खौफ खुदा वाले थे, वो कभी भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक़ को गस्ब नहीं कर सकते। ये बाग़ फ़दक के बारे में जो बात मशहूर है कि बाद लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर ऐसा बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मादला हर्फ आता है, इसकी हकीकत ये नहीं है, याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुखारी शरीफ पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, रिवायात का मुताला रखते हैं। बाग़ फ़दक है क्या? खैबर के मौका पर वो खैबर फ़तह होने के बाद वो चंद जो बागात खजूर के दख्ते चंद वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, तो मेरे आका के लिए हदिया था। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने कराबादारों के ऊपर, नौजवान बच्चे बच्चियां वगैरह घर के इन उमूर पर खर्च किया करते थे, दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़त लिखा कि वो मेरी विरासत है, क्योंकि मेरे आका के बेटे तो बचपन में इंतकाल कर गए ना, चारों बेटियों में से तीन मेरे आका के सामने इंतकाल कर गई, अब अकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा है ना। उन्होंने ख़त लिखा तो मेरे आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मेरी विरासत बनती है, मुझे दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि ऐ अम्मा, कि अगर आप कहें, अब मोमिन की बड़ी शान दी है, बेटी की जगह पे थी, और जब इनका निकाह वगैरह हो रहा था खर्चे के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़ने वाले थे ना, और अबू अली मुर्तज़ा का पूरा साथ दिया ना। अगर आप कहें ज़मीन, अबू बकर सिद्दीक़ की जितनी ज़मीन है आप किसी और ज़मीन पे उंगली उठाएं, मैं ख़रीद करके आपके नाम करा देता हूँ, लेकिन ये जो बाग़ फ़दक है ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं है, ये वक्फ़ तौर पर था, और जैसे मेरे आका खर्च करते थे मैं वैसे ही खर्च करूँगा। चुनांचे जब ये जवाब किया ना, कि आका ने तो फरमाया था कि अम्बिया ये दीनार और दिरहम के वारिस नहीं बनाते, ये इल्म की विरासत छोड़ के जाते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर उसके बाद इस मसले में अबू बकर सिद्दीक़ से कलाम नहीं किया। उनको इस मसले का घरेलू मसाइल वो जानते थे, ये बहर का मसला था, उनके इल्म में नहीं था। जब ये बात उनके इल्म में आई कभी ये मुतालबा किया ही नहीं है। अब इतनी बात थी और इसको यार लोगों ने बढ़ाकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, फिर अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने, हज़रत उस्मान गनी बने और हज़रत अली बने। 4.5 साल तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का ज़माने खिलाफत है ना, उनकी तो अपनी हुकूमत थी ना, वो बाग़ फ़दक लेकर फिर दे देते ना आगे अपनी औलादों को, नहीं दिया। हज़रत अली मुर्तज़ा भी समझ गए थे ये वक्फ़ तौर पर ऐसे ही चलता रहेगा, हत्ता कि 6 महीने हज़रत इमाम हसन अमीरुल मोमिनीन रहे, उन्होंने भी तो उसी तरतीब पर रखा ना। तो मालूम हुआ कि बाग़ फ़दक की वो हकीकत नहीं जो यार लोगों ने बयान किया है।
حقیقت یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔